جی انجمن ترقی اردو ہند کا یہ تیسرا ادبی فیسٹیول، جس کے اب تک مختلف سیشنز آپ نے دیکھے، اور ان مختلف سیشنز میں آپ نے بہت ہی اہم اور علمی گفتگو سماعت کی۔ آج اس 26 مارچ کے سیشن میں ہم شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان اس موضوع پر نہایت عالمانہ انداز کی گفتگو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم نے جیسا کہ ہر سیشن میں آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ جن موضوعات کے لیے ہم نے جن شخصیات کا انتخاب کیا، ان سے بہتر شخصیات ان موضوعات کے لیے ممکن نہیں تھیں، اور شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان اس موضوع پر ہم نے عطاء الرحمن قاسمی صاحب اور اختر الواسع صاحب کو زحمت دی، اور ہم ان دونوں بزرگوں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا اور انجمن کی اس بزم میں وہ شریک رہے۔ میں ان دونوں بزرگوں کا شکر گزار تو ہوں ہی، ساتھ میں آپ لوگوں سے یہ میں بہت یقین سے کہتا ہوں کہ عطاء الرحمن قاسمی صاحب جو اس وقت شاہ ولی اللہ پہ ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں، اور ان کی جو شاہ صاحب پر جو ان کی خدمات ہیں، تو ان سے بہتر شاہ ولی اللہ صاحب پر کون گفتگو کرے گا۔ اسی طرح اختر الواسع صاحب جو ظاہر ہے کہ شعبہ اسلامیات سے وابستہ رہے، اور اختر الواسع صاحب کا جو علمی مقام ہے اس سے ہم سب واقف ہیں، اور شاہ صاحب پر اور جو شاہ صاحب کے عہد میں اور شاہ صاحب کے زمانے کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ ساتھ بالخصوص شاہ صاحب پر اور شاہ صاحب کی تحریک پر جو واسع صاحب کی نظر ہے، اس سے ہم نہ صرف یہ کہ آج مستفید ہوں گے بلکہ وقتاً فوقتاً ہم مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ اور آج کا یہ سیشن فیض رضوی صاحب جو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے اب پی ایچ ڈی کرنے والے ہیں، ماسٹرز ان کا JNU سے پورا ہو گیا ہے، اور بہت اچھے شاعر ہیں، بہت اچھے ادیب ہیں، ان کی تحریریں مختلف رسائل میں شائع ہوتی ہیں اور ہم سب اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اردو ادب کے یہ طالب علم ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ اسلامیات اور اسلام کے جو بہت ہی پیچیدہ اور ادق مباحث ہیں اس سے بھی خوب اچھی طرح واقف ہیں۔ شاہ صاحب پہ ان سے جب میں نے گزارش کی تو انہوں نے شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان مجھے ایک کتاب بتائی، اور شاہ ولی اللہ اور ان کے اصحاب، ان دونوں کتابوں کو انہوں نے مجھے بتایا، اور میں گزار ہوں، اور آج گفتگو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میں آپ تمام دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اسے دیکھیں، سنیں، اور یقیناً آپ کا اس سیشن کے بعد شاہ صاحب کے بارے میں اور ان کے خاندان کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ فیض بھائی، اب میں یہ سیشن آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ اسے چلیں۔ جی بہت شکریہ۔ آواز آ رہی ہو؟ جی جی، میں سب سے پہلے تو انجمن ترقی اردو ہند کا شکر گزار ہوں، اور طالب حیدر صاحب کا، اور خاص کر کے انجمن ترقی اردو ہند اور ان کے جتنے بھی اراکین ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں خاص شکریہ اطہر فاروقی صاحب کا بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جتنے بھی موضوعات اس اجلاس میں چنے ہیں وہ سب اپنے آپ میں ایک منفرد ہیں، اور یہ موضوع بھی کافی اہم ہے۔ تو میں بلا تاخیر کے اس سیشن کا آغاز کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میرا سوال مفتی عطاء الرحمن قاسمی صاحب سے ہے کہ آپ اپنے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بتائیں، جو آپ شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں، وہ کس طرح کا انسٹیٹیوٹ ہے، اس کی کیا خدمات، وہ کس طرح کا کام کر رہی ہیں اس زمانے میں، اور شاہ ولی اللہ کے جو بھی ان کی خدمات ہیں ان پہ کس طرح کا کام اس انسٹیٹیوٹ نے کیا ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ شاہ ولی اللہ اور ان کے خانوادے پر مجھے اظہار خیال کرنے کا موقع دیا ہے، اور شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بھی کچھ بولنے کا موقع دیا ہے۔ شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ یہ دراصل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اسم گرامی سے منسوب ہے، اور یہ خالص علمی، ادبی اور تحقیقی انسٹیٹیوٹ ہے۔ اس انسٹیٹیوٹ کے ذریعے سے
कम से कम 30-40 किताबें शाये हो चुकी हैं जो ज़्यादातर फ़िक्र वलीउल्लाह से मुताल्लिक़ हैं। उन किताबों में एक ख़ास सिलसिला शुरू किया गया था कि शाह वलीउल्लाह इंस्टीट्यूट की तरफ से शाह साहब के जितनी अरबी फ़ारसी किताबें हैं उन सब फ़ारसी किताबों को के उर्दू तराजीम तस्हील करके या जदीद तौर पर उसको मुरतब करके शाये किया जाए। चुनांचे इंस्टीट्यूट के तरफ से अब तक 10 जिल्दें आ चुकी हैं। गोए शाह साहब के जितनी अरबी फ़ारसी किताबें थीं वो सब के सब 10 जिल्दों में आ गई हैं। ये बहुत बड़ा काम है। इसी तरह इंस्टीट्यूट के तरफ से एक रिसाला भी निकलता है बराहीन के नाम से, जिसमें शाह साहब के फ़िक्र और शाह साहब के ख़ानवादे से मुताल्लिक़ होता है। इसी तरह इंस्टीट्यूट के तरफ से गोया कि हर साल तकरीबन कौमी और बैनुल अक़वामी सेमिनार होते रहते हैं। 13 नेशनल सेमिनार हो चुके हैं और 2-3 बैनुल अक़वामी सेमिनार हो चुके हैं। इसके तहत एक चंपारण में कंप्यूटर सेंटर भी चलता है, बहुत कामयाब सेंटर है। इस तरह गोया के इंस्टीट्यूट तमाम तर अदम वसाइल के बावजूद, जिसके बारे में हमारे प्रोफेसर अख्तर वासिफ साहब खूब वाकिफ़ है, अभी हम गोया के इस साल 25 साल के अरसा तय कर लेंगे। इस मौके पर भी छोटी तकरीब है डॉक्टर साहब की सरबराही में कि 25 साल में इंस्टीट्यूट ने क्या किया, उस पर एक मुख्तसर रिसाला भी आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस मुख्तसर तारुफ के लिए। तो मैं मौजू की तरफ बढ़ता हूँ और सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ही है, जैसा कि आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उनका नाम इनसे मंसूब है, इस इंस्टीट्यूट से, ज़ाहिर है कि उनकी हयात व खिदमात पे आपने बहुत सारे काम किए हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल कि इंस्टीट्यूट के चलाने के पीछे तो ज़ाहिर है कि मदरसा रहीमिया का जो ख्याल है वो ज़ाहिर है कि होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मदरसा रहीमिया ने शाहजहानाबाद में क्या कंट्रीब्यूशन किया है, और ना सिर्फ शाहजहानाबाद में बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इस मदरसे का जो कंट्रीब्यूशंस हैं और इससे जितने भी उलमा फारिग हुए हैं, मुझे लगता है कि एक यूनिवर्सिटी का मकाम रखता है। तो इस मदरसे की जो खुसूसियात हैं और इस मदरसे की जो क़याम की जो बुनियादी मकासिद रहे हैं, उसके बारे में आप मुझे बताएं। देखिए, ये मेहंदियान शाहजहानाबाद से कुछ अलग हिस्सा है और शाहजहानाबाद फसील शहर रहा है कुछ फासला, लेकिन सबसे पहले शाहजहानाबाद में शेख वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आए थे, जो शाह अब्दुल रहीम के वालिदे माजिद थे। गोया के पुरानी दिल्ली जिसको आप बोलते हैं, शाहजहानाबाद जिसको आप बोल रहे हैं, इसमें उनका रहा। और ये मेहंदियान जो है वो दरअसल ये कब्रिस्तान था शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के आबा व अजदाद का, और इसका कदीमी नाम शेख नरवर था। जब शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर गोया कि अपने कब्रिस्तान में मदरसा कायम किया, मदरसा रहीमिया। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद हैं शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी। ये भी बहुत बड़े आलिम हैं। ये इतने बड़े आलिम हैं कि फतावा आलमगीरी के तरतीब में ये शामिल रहे हैं और बड़े जाहिद, मुत्तकी, परहेजगार बुजुर्ग रहे हैं। बावजूद इसके के फतावा आलमगीरी के तरतीब में शामिल हैं, लेकिन बादशाह वक्त से मिलना पसंद नहीं करते थे। वो तो माँ का इसरार होता था, इसलिए इसमें शमूलियत को पसंद कर लिया, लेकिन वो दिल से चाहते थे कि मैं इससे अलग हो जाऊँ।
यहाँ तक कि एक मर्तबा आलमगीर औरंगजेब ने उनको एक ख़त लिखा, और बहुत अहम ख़त है, उसमें अनफासुल आरिफीन में ये ख़त मौजूद है कि क्या बात है कि हमारे दरबार में सारे उलमा, मशाइख, सूफिया सब आते हैं, आप नहीं आते हैं। शाह अब्दुल रहीम साहब ने उसी ख़त के पुष्ट पर लिख दिया कि मशाइख चिश्त के मलफूजात में ये बात है कि जो फ़कीर बादशाह के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करा लेता है, उसका नाम अल्लाह के रजिस्टर से निकाल दिया जाता है। जब ये ख़त आलमगीर को पहुंचा तो वो ख़त पढ़कर रोते थे और कहते थे कम से कम मेरी रियासत में एक शख्स तो ऐसा मौजूद है जो मुझसे पसंद नहीं करता है मिलना। तो इस तरह का ज़ुहद व क़नात और दुनिया से बेरग़बती थी। वो बड़े सूफी थे। उन्होंने गोया के मेहंदियान में मदरसा रहीमिया कायम किया था। मदरसा रहीमिया उस ज़माने में जो मुरव्वज निसाब था, वो निसाब दाखिल था, और उसमें हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह भी पढ़ाया है शुरू में, और शाह अब्दुल रहीम और दूसरे अकावी पढ़ाते रहे। और उसका निसाब के बारे में मैं 2-4 जुमले कहना चाहता हूँ कि वही जो मुरव्वज निसाब जो अब भी है कि काफिया, शरह जामी, शरह वक़ाया और हुसामी, तौज़ी व तलवी, शरह शमसिया, शरह मुताले, शरह अक़ायद नसफ़ी, मुख्तसरुल मानी, मुतव्वल, बहज़ावी, अवारिफ़ुल मआरिफ़ और शरह रुबाइयात मुल्ला जामी और लवाहे और मुक़द्दमे लम्आत, ये सब किताबें थी। और ले देकर मिशकात किताब उसमें शामिल थी, यानी गोया के, और बुखारी का कुछ हिस्सा और शमाइल का कुछ हिस्सा गोया के दर्स में दाखिल था। तो इसी निसाब को शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, यानी शाह अब्दुल रहीम साहब और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाया। जब बीच में शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हरमैन तशरीफ ले गए और वहाँ अबू ताहिर कुर्दी मदनी से मुलाकात की और उनसे सनद हदीस ली, और 14 महीना गोया के हरम में रहे, और 14 महीने के बाद मुराजियत की जब हिंदुस्तान, तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अगर मैं कहूँ कि ताहिर कुर्दी कैसे मुतासिर थे और ये कैसे मुतासिर थे, ताहिर कुर्दी ने एक जुमला कहा कि मुझसे तो वो सनद हदीस लेते हैं और मैं हदीस के मानी समझता हूँ उनसे। बहुत बड़ी बात है कि शाह वलीउल्लाह गोया के अबू ताहिर कुर्दी से सनीद हदीस के सनदे हासिल करते हैं, और कुर्दी गोया के उनके मफहूम और मानी समझते हैं। गोया कि इस सतह के आलिम थे। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जब से मेरी मुलाकात आपसे हुई है, मैंने तमाम रास्ते भूल गया सवाए इल्म हदीस। जब शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह 14 महीने के बाद मुराजत की, तो उन्होंने गोया के हदीस में बुखारी, मुअत्ता, इमाम मालिक, तिरमिजी, सुनन अबू दाऊद और इब्न माजा, ये सब गोया के किताबें शामिल की इस मदरसे के निसाब में। गोया के एक बहुत जामे निसाब, आज जो मौजूदा दौर में जो पूरे हिंदुस्तान या बर्र सगीर में जो निसाब है, वो निसाब दरअसल वलीउल्लाही निसाब है, और वो सब किताबें शाह साहब के दौर में। शाह साहब ने एक जगह लिखा है, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने, कि 12 साल के बाद आदमी को दर्स व तदरीस को छोड़ देना चाहिए और तहकीक और तसनीफ व तालीफ में लग जाना चाहिए। चुनांचे जब वहाँ से मुराजत की है, शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि वालिद माजिद ने, खास बात सुनने की यह है कि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहते हैं, वालिद माजिद ने हर फन के लिए एक माहिर उस्ताद को तैयार किया था और मुतखस्सिस को तैयार किया था,
اور طلبا کو انہی استاد کے پاس بھیجتے تھے جو اس فن میں ماہر ہوا کرتے تھے. اور شاہ صاحب کے بارے میں لکھا ہے خود معارف نگاری اور معارف نویسی میں مصروف ہو گئے تھے. مراقبے کے بعد وہ برابر یہ سب اپنی کتابیں جو تصنیف کرنے کا تھا وہ سب کتابیں تصنیف کر رہے تھے, لکھ رہے تھے. درس و تدریس سے اپنے آپ کو الگ کر دیا, لیکن نگرانی تھی. اس زمانے میں شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شاہ عبد العزیز صاحب آ گئے. یہاں ایک چیز آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں, ولی اللہ 3 مراکز ہیں. ایک تو مہندیان ہے, گویا کہ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہجرت تک گویا کہ مدرسہ یہاں تھا. جب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا دور آیا تو مدرسے غیر معمولی وسعت ہو گئی اور طلبا ہندوستان اور دوسرے ممالک سے آنے لگے, جگہ تنگ ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے, ایک ایسے شخص سے اللہ نے انتظام کرا دیا جو تاریخ میں بہت ہی بدنام ہے. محمد شاہ رنگیلے نے شاہ عبد العزیز صاحب سے فرمایا اور کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ کر پرانی دلی یعنی شاہ جہان آباد میں چلیں اور ہماری حویلی میں درس و تدریس, کیونکہ یہ جگہ بہت تنگ ہے, چھوٹی سی جگہ ہے اور وہ اچھی خاصی جگہ ہے. چنانچہ شاہ عبد العزیز صاحب کے دور میں جو آخر دور کا وسط ہے, یہ مدرسہ مہندیان سے اٹھ کر گلی شاہ عبد العزیز یعنی کلا محل میں پہنچ گیا. اور وہاں یہ سارے علماء جو ولی اللہ فکر کے تھے وہاں درس, اور وہ مدرسہ اتنا بڑا ہو گیا اور شاہ عبد العزیز صاحب کی اتنی شہرت ہو گئی کہ ہندوستان کے کوئی بھی خانوادہ وہ نہیں تھا جو شاہ عبد العزیز صاحب کے درس میں یا ان سے سبق حاصل نہ کرتا ہے یا ان سے نسبت حاصل نہ کرتا ہو. تو اس طرح گویا کہ مدرسے کے شاہ عبد العزیز صاحب کے مدرسے چاروں طرف شہرا ہو گیا. اور اس مدرسے میں سارے علماء پڑھاتے رہے, عاشق محمد پھلتی اور شاہ نور اللہ بورھانوی, یہ سب گویا کہ, اور اسی مدرسے کے فضلہ میں فضل حق خیر آبادی ہے اور اسماعیل شہید ہے, شاہ مخصوص اللہ ہیں اور شاہ اسحاق ہیں, مفتی الہی بخش کاندھلوی ہیں اور سید اولاد حسن قنوجی. تو گویا کہ بہت بڑا مدرسہ شاہ عبد العزیز صاحب کا تھا. لیکن 1803 میں جب انگریزوں کا داخلہ ہوا بجبر دلی میں, اور یہ جملہ بہت عام ہو گیا, حکومت شاہ عالم از دہلی تاپ عالم. تو شاہ صاحب نے کچھ سوچا, بلکہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے آنے پر کہتے تھے کہ یہ شرفا آئے ہیں, تعلیم یافتہ آئے ہیں, شرفا آئے ہیں, ان کو ہندوستان سے نکالنا بہت مشکل ہے, شروع میں کہتے تھے. لیکن جب انگریزوں کی طرف سے زیادتیاں شروع ہو گئیں, کہیں توڑ پھوڑ, کسی کو ستانا, فلاں فلاں, تو شاہ عبد العزیز صاحب نے ایک جملہ کہا ہے کہ کفر کے ساتھ تو حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی ہے. اور شاہ عبد العزیز صاحب جو کل تک مخالفت کرتے تھے, کہتے تھے ان کو نہیں نکالا جا سکتا ہے, یہ بڑے مہذب لوگ, تو شاہ عبد العزیز صاحب نے کہا کہ اب انگریزوں کو جانا ہی پڑے گا. چنانچہ ہوا. اور پھر شاہ عبد العزیز صاحب نے جو تاریخ ساز فتویٰ دیا ہے جس کا ذکر مناسب نہیں ہے,
मगर ये जरूर कहा कि अंग्रेजों की मुलाजमत और उनकी नौकरी अब जायज नहीं है। इस तरह गोया के अंग्रेजों से ताल्लुक खत्म कर लिया। हालांकि स्टेन एक अंग्रेज था, रेसिडेंट था यहाँ पर, वो बराबर आया करता था। शाह अब्दुल अजीज साहब ने मलफूजात में लिखा है कि 2 मरतबा मेरे यहाँ आया और मेरे बारे में वो कहता था कि जहां आपकी पैदाइश हुई है वहां एक हम यादगार बनाना चाहते हैं। लेकिन शाह साहब का मिजाज था कि वो पसंद नहीं करते थे। इसी तरह एक दफा मैं भी उनके यहाँ गया हूं और फ्रेजर तो शाह अब्दुल अजीज साहब के यहाँ तो बराबर आता था और शाह अब्दुल अजीज साहब का इल्म व फन, उनका मुताला गैर मामूली था। फ्रेजर ने लिखा है कि मुझे एक मर्तबा अफगानिस्तान जाने का मौका मिला तो मैंने शाह साहब से कहा कि यहाँ की जोग्राफिया लिख दीजिए ताकि मैं उसकी रोशनी में वहाँ सफ़र कर सकूँ। चुनांचे उसने उनसे लिखवा लिया। शाह साहब ने कहा कि यहाँ एक चाह यानी कुआं है और यहाँ एक दरख्त है और बहुत सब चीज़ों के बारे में उन्होंने लिख दिया। फ्रेजर लौट कर आया तो कहा कि हमने फला फला चीज़ों के बारे में आपने जो कुछ कहा है वो सब पा लिया, लेकिन कुआं और दरख्त नहीं। उन्होंने कहा अब जब कभी जाना तो लोगों से पूछना कि वाकईतन कहीं दरख्त था या कुआं था। चुनांचे जब गया है दोबारा तो लोगों ने बताया कि यहाँ कुआं भी था और इस दरख्त था, दरख्त सूख गया था और कुआं मौजूद था। इस तरह गोया के शाह अब्दुल अजीज साहब मुख्तलिफ उलूम व फनून के माहिर थे। चुनांचे उनके असातिज़ा जिस तरह माहिर थे उनके तलबा भी ऐसे ही माहिर हुए और वो गोया के मुख्तलिफ मकामात पर गए और जाकर वहाँ पर इल्म अदब की आबियारी की। लेकिन शाह अब्दुल अजीज साहब का ये रवैया अंग्रेज़ों के साथ और शाह साहब का ये गोया के एक अवामी राय के बाद अंग्रेज इनसे बदगुमान हो गए थे। चुनांचे मदरसा शाह अब्दुल अजीज को 1857 में इसको नुकसान पहुंचा दिया और आज भी मैं तो कभी कभी जाता हूं, देखता हूं एक दीवार बहुत मोटी है और उसमें न जाने कितने फैमिली आबाद है। तो 1857 में ये मरकज खत्म हो गया। तो एक तो मदरसा रहीमिया मेहंदियान और उसके बाद से ये मदरसा शाह अब्दुल अजीज कला महल और ये मरकज। इसके अलावा एक और मरकज था, वो मरकज था वो अकबराबादी मस्जिद। गोया के तहरीक आज़ादी में अकबराबादी मस्जिद की गैर मामूली अहमियत थी। जितने गोया के आज़ादी पसंद लोग थे, आज़ादी के तहरीक से जुड़े हुए थे, वो सब गोया के उस मस्जिद में आते थे। ये मस्जिद 1857 तक यानी महफूज थी। 57 के बाद अंग्रेज़ों ने इसको मिसमार कर दिया था। ये मस्जिद एडवर्ड पार्क में है, गोया के सुभाष पार्क में ये मस्जिद थी और यहीं पर शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम का बामहावरा तर्जुमा किया। एक और बात मैं कहता चलूं कि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने जो तहरीक चलाई थी वो रुजू अल कुरान व हदीस की तरफ, और उन्होंने फतहुर रहमान करके फारसी में कुरान का तर्जुमा किया और वो तर्जुमा इतना मकबूल है कि प्रोफेसर अब्दुल वदूद अजहर मुझसे कहते थे कि ईरान में भी छप गया है। उन्होंने मुझे वो नुस्खा भी दिखलाया और दूसरे ममालिक में बहुत ही मकबूल, और उसकी जुबान इतनी गोया के आसान है कि आप लगता है कि उर्दू में लिख रहे हैं, लेकिन आपने जाहिर है बहुत अच्छी बात अभी बताई और तहरीक के हवाले से। मेरा सवाल यहीं से अख्तरुल वासे साहब से है
کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی جو تحریک تھی، ولی اللہ تحریک، اس تحریک کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس تحریک کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ آپ اس پہ کچھ بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں اطہر فاروقی صاحب کو، طالب حیدر صاحب کو اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کہ میں مفتی عطاء الرحمن قاسمی صاحب نے جس علم و فضل کے ساتھ ابھی ہمیں متعارف کرایا شاہ ولی اللہ صاحب، ان کے خاندان، ان کی علمی خدمات، ان کے مدرسے سے، اس کے لیے بے حد ستائش کے مستحق ہیں ہمارے مفتی صاحب۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، دیکھیے وجہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب ہمارے دور زوال کی پیداوار جی، لیکن یہ بہت زبردست بات ہے کہ اس دور زوال میں جو صاحبان کمال پیدا ہوئے، شاہ ولی اللہ ان سب کے سرخیل ہے۔ شاہ ولی جس طرح مغل خاندان کو اگر آپ دیکھیں کہ بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں اور اورنگزیب، دارا شکوہ کو بھی میں شامل کرتا ہوں جی، جس طرح وہ تھے اسی طرح سے شاہ صاحب کے کا خاندان ہے، ان کے والد ہیں شاہ عبد الرحیم صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب ہیں، شاہ عبد العزیز صاحب ہیں، شاہ عبد القادر صاحب ہیں، اور ان کے دوسرے بھائی۔ یہ ایک پورا سلسلۃ الذہب ہے جس نے کہ ہمیں ہندوستان میں سرخرو کیا، علمی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، اور دنیا بھر میں ہندوستانی مسلمانوں کی اور ہندوستان کی ایک پہچان بنائی۔ شاہ صاحب کا جو معاملہ ہے ان کی کئی اہمیتیں ہیں۔ ابھی ایک تو ہمارے مفتی صاحب بتا رہے تھے علمی اعتبار سے، تدریسی اعتبار سے، لیکن ایک بات آپ جو غور فرمائیے وہ یہ کہ عالم اسلام کے اہم مدارس میں جو اہم مراجع اور مصدر ہیں اور جو کتابیں ہیں، ان میں ایک کتاب کا نام ہے حجت اللہ البالغہ، اور حجت اللہ البالغہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب کی لکھی۔ شاہ ولی اللہ صاحب کا ایک کمال یہ ہے کہ انہوں نے قرآن، جو کہ صرف ناظرہ پڑھنے کے لیے رہ گیا تھا، چومنے اور ہوا دینے اور پانی اس کا بنا کے دینے کے لیے رہ گیا تھا، اس کو ہماری زندگی میں عملی طور پہ جاری و ساری کرنے کے لیے ساری کوشش کی، اور اس میں جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ کہ انہوں نے قرآن کریم کا فارسی زبان میں ترجمہ بھی کیا، اور فارسی زبان کے اس ترجمہ کرنے کی وجہ سے ان کی بڑی مخالفت بھی ہوئی، اور اس مخالفت کو ہمیں کسی اور طریقے سے نہیں لینا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو معنی اس نے قرآن مجید کی کسی آیت کے لیے ہیں وہی اللہ کے ذہن میں ہو بہو، اور چونکہ یہ نہیں ہے اس لیے کیونکہ ہر جو ترجمہ قرآن ہے وہ منشاء الہی کو سمجھنے کی انسانی کوشش کا نام۔ شاہ صاحب نے ایک کام یہ کیا، شاہ صاحب نے حدیث کا ریوائول کیا، اور ایک طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ بڑا کام کیا۔ ابھی مفتی صاحب اس کی طرف کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب کا ایک بڑا کہ ہمیں شاہ صاحب کا ایک بڑا کام جو ہے وہ تطبیق کا ہے۔ انہوں نے مختلف مذاہب فقہ جو ہیں، مکاتیب فقہ جو ہیں، ان کے درمیان تطبیق کا وہ کام کیا جس کو آگے چل کے بعد میں جامعۃ الازہر نے اپنے ایک پروجیکٹ کے طور پہ اپنایا۔ اس کی بنیاد ہندوستان میں شاہ ولی اللہ صاحب کے ذریعے رکھی گئی۔ شاہ ولی اللہ صاحب کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے تصوف کے بھی مختلف مسالک کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ شاہ صاحب کا ایک بڑا کام یہ بھی ہے کہ فیوز الحرمین کے نام سے جو کچھ انہوں نے ہمیں دیا وہ غیر معمولی۔ ایک بات جس کی طرف علمی اعتبار سے ہم سب کو شاہ صاحب کا ممنون کرم ہونا چاہیے، اور دنیا کو اس بات کو بار بار بتانا چاہیے کہ ایک ایسے زمانے میں جب دنیا میں ترجمے کی وہ روایت اس طرح نہیں تھی جیسی ہونی چاہیے، شاہ صاحب نے ترجمے کے اصول ہمیں وضع کر کے دیے، اور اس کی اہمیت جو ہے آپ یہ سمجھیے کہ آج بھی اپنی جگہ غیر معمولی ہے۔ شاہ صاحب کے علاوہ
کے علاوہ جو ان کے بیٹے ہیں شاہ عبد العزیز صاحب، انہوں نے جس طرح سے علم و فضل کی آبیاری کی اور جس طرح سے فتویٰ نویسی کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کی، ابھی اس کی طرف مفتی صاحب نے تذکرہ کیا. لیکن ہمیں ایک بات جو نہیں بھولنی چاہیے، وہ شاہ ولی اللہ صاحب کے ایک دوسرے بیٹے شاہ عبد القادر صاحب نے قرآن کریم کا اردو ترجمہ کیا، اور اس طرح اردو زبان کو صاحب ثروت اور متمول بنانے میں غیر معمولی کام انجام دیا. ان کے والد نے وہ کام جو فارسی زبان میں کیا تھا، انہوں نے زمانے کے بدلتے ہوئے وقت کے جو تقاضے تھے، رجحان تھا، شغف تھا، شوق تھا، اور جس طرح سے فارسی کی جگہ ایک اردو لے رہی تھی تعمیمی زندگی کے اندر، اس میں شاہ عبد القادر صاحب نے یہ ترجمہ کر کے بڑا کام کیا. ایک اور بات جو ہمارے لیے بہت دلچسپ ہے اور اسے ہمیں غور کرنا چاہیے، والد نے شاہ ولی اللہ صاحب نے فارسی میں ترجمہ کیا، شاہ عبد العزیز صاحب نے حدیث اور فقہ کی ترویج کی، شاہ عبد القادر صاحب نے اردو کا ترجمہ کیا. لیکن اس کے بعد ایک ان کے چھوٹے بھائی شاہ رفیع الدین صاحب جو ہیں، وہ پھر اردو میں ترجمہ کرتے ہیں قرآن کریم کا. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک ترجمہ ہو چکا ہے، ایک ہی گھرانے میں ایک ہی زمانے میں ہے، اور پھر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. تو یہ کام کیا. ایک اور بات جو آپ کی خدمت میں مجھے عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ ہندوستان میں آپ کوئی تحریک لے لیجئے اہل سنت کی خاص طور سے، اور کوئی ادارے لے لیجئے، آپ کو سب کی جڑیں اور سب کی بنیادیں شاہ ولی اللہ کے یہاں ملیں گی. دارالعلوم دیوبند جو ہے شاہ ولی اللہ صاحب کے لوگوں اور ان کے ماننے والوں کے فکر و فہم کا نتیجہ ہے. سر سید آپ کو کوئی اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آثار و سنادید دیکھ لیجئے، جس طرح سے شاہ ولی اللہ صاحب کے خاندان کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے، آثار و سنادید. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو شاہ ولی اللہ صاحب کے خاندان کے مملوک علی ہیں، مملوک کے تعلیم یافتہ فیض یافتہ مولانا مملوک علی صاحب ہیں، اور مولانا مملوک علی صاحب سے دلی کالج میں جن لوگوں نے اکتساب فیض کیا، ان سب کے رشتے انہی سے مل جاتے ہیں. دارالعلوم دیوبند ہو، جمعیت العلماء ہو، تبلیغی جماعت ہو، جماعت اسلامی ہو، اس کے علاوہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو، جامعہ ملیہ اسلامیہ ہو، ریشمی رومال کی تحریک ہو، آپ کسی تحریک کو لے لیجئے، آپ کو شاہ ولی اللہ تحریک سے نسبت رکھنے والے، تعلق رکھنے والے، ان کے عاشق ملیں گے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو بریلوی تحریک جو ہے وہ بھی شاہ ولی اللہ کی پوری قائل ہے. اسی طرح سے آپ تصوف کے میدان میں آ جائیے تو تصوف کے میدان میں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ شاہ ولی اللہ صاحب جو ہیں، انہوں نے مختلف جو مسالک تصوف ہیں ان سب کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی. انہوں نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے بارے میں جو ہمارے یہاں ایک جھگڑا تھا، ایک طرح سے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف لامبند ہونے کا موقع ملتا تھا، انہوں نے اپنے ویژن سے، اپنے شعور سے، اپنے علم سے کی بنیاد پر وحدت الوجود اور وحدت الشہود جو ہے ان کے اندر بھی ایک ایسی تطبیق کی کہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں کا ماننے والے جو ہیں وہ غلط نہیں ہیں. تو یہ شاہ ولی اللہ صاحب کے بڑے کارنامے ہیں جن کی طرف آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا، اور میں نے اپنی بساط بھر آپ کو اس کا جواب دیا. جی بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی بات کہی. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں، خاص کر کے کیونکہ آپ اردو زبان و ادب پر ایک خاص نظر ہے آپ کی، تو جس طرح ہر تحریک نے اردو زبان و ادب پر ایک خاص اثر چھوڑا ہے، اس تحریک نے اردو زبان و ادب پر کیا اثر چھوڑا، اور اس تحریک نے کیا کنٹریبیوشن اردو زبان و ادب پر اس تحریک کا ہے؟ کیا آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ نہیں، میں جو آپ کو بتاتا ہوں، ہمارا اردو زبان میں جو مذہبی لٹریچر ہے وہ بنیادی طور پہ
خاندان ولی اللہ ہی کی دین ہے، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ تقویت الایمان ہم اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں وہ علیحدہ بحث ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں شاہ اسماعیل شہید نے اس کو لیا۔ اسی طرح سے جو شاہ ولی اللہ تحریک کے اثرات ہیں، ڈاکٹر تنویر احمد الوی وغیرہ نے اس پر بہت مبسوط اور مفصل کام کیا ہے، ہمیں سب کو پتا ہے۔ اور جو اصل بات ہے وہ یہ کہ اردو زبان کو عوام کی زبان بنانا، اس کو ایک طرح سے ریکگنیشن عطا کرنا، سند عطا کرنا، سند اعتبار جسے کہتے ہیں عوام کے لیے، وہ شاہ ولی اللہ خاندان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک رواج تھا، اور وہ رواج کیا تھا؟ فارسی زبان کا رواج تھا، لیکن اردو زبان جو ہے اس کو انہوں نے ایک جگہ دی۔ فضل حق خیر آبادی جیسے لوگوں نے جو وہاں کے فیض یافتہ تھے، انہوں نے خیر آباد اسکول کے ذریعے اردو کے اندر ہمارے یہاں جو فلسفے کی تشریح و تعبیر ہوئی ہے اس کو ایک طرح سے عام کیا۔ یہ بڑی بات ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے خاندان نے اردو زبان کو ایک طرح سے عامت الناس کی زبان بنانے میں، اسے قبول عام کی سند عطا کرنے میں بڑا رول ادا کیا ہے۔ اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ورنہ تو معاف کیجیے گا، اردو کی جو حالت ہے، ظاہری بات ہے کہ میں آپ سے زیادہ مکلف نہیں ہوں اس کے لیے، لیکن اتنا تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب جانتے ہیں غالب شاعری اچھی اردو میں کر رہے تھے، لیکن فخر انہیں اپنے فارسی کلام پہ تھا۔ تو ایک یہ پورا رویہ تھا، اس رویے کو اصل میں جو ایک نئی اور مثبت شکل دی اردو کے حوالے سے، وہ شاہ ولی اللہ خاندان کے ذریعے ہی آئی۔ جی بہت شکریہ۔ اور یہ بات جب ظاہر ہے کہ اردو میں جو ہے پہلا قرآن کا ترجمہ جو ہے شاہ رفیع الدین صاحب نے کیا، اور اس سے پہلے شاہ ولی اللہ صاحب نے قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا۔ ظاہر ہے کہ ہندوستان کا پہلا ترجمہ وہ ہے جس پہ سارے علماء متفق بھی ہیں۔ میرا یہ سوال یہ ہے کہ اس ترجمے کے بعد جو بہت ساری چیزیں ہوئیں، بہت سارے لوگ جو ہے اس سے ناراض ہو گئے، اور خاص کر کے آپ کی ہی کتاب ہے الواء الصنادید، اس میں ایک پیش لفظ ہے خواجہ احمد فاروقی کا۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سیرت متاخرین میں نجف خان نے اس کی وجہ پہ، یعنی کہ اس ترجمے اور ان سارے کی وجہ پہ شاہ ولی اللہ صاحب کے پہنچے کٹوا دیے تھے۔ یہ بات کتنی درست ہے؟ اور میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ نے ان پہ ایک تحقیقی کام کیا ہے، جو ظاہر ہے کہ میں آپ سے اس ہمارے خواجہ صاحب بہت ہی قابل آدمی تھے، اور ان سے میرے اچھے مراسم رہے۔ وہ مہندیان ایک دن تفسیر پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور میں مولس نگر ایک دن ترجمہ بیان کرنے کے لیے جاتا تھا۔ لیکن خواجہ صاحب نے جو سیر المتاخرین کے حوالے سے جو واقعہ لکھا ہے وہ تاریخی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اور مگر بہرحال لکھا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ دیکھیے، پروفیسر اختر الباسط صاحب نے اردو ادب کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے۔ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالرحیم صاحب اور شاہ عبدالعزیز صاحب کی زبان فارسی تھی، لیکن شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اپنے صاحبزادگان سے کہا کرتے تھے کہ جس طرح فن حدیث کے اصول ہے، اسی طرح اردو زبان کے بھی اصول ہے، اور خواجہ میر درد اردو زبان کے مجتہد ہیں، تم ان کے پاس جایا کرو۔ بلکہ ایک جملہ کہا، وہ پکے ہوئے پان ہیں۔ چنانچہ یہ سارے صاحبزادگان خواجہ صاحب کے یہاں جایا کرتے تھے اردو زبان۔ چنانچہ شاہ عبد القادر صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے ہندوئی زبان میں کیا ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پہلا ترجمہ ہے، اس سے پہلے بھی ترجمہ ہوا ہے، لیکن باضابطہ بامحاورہ ترجمہ شاہ عبد القادر نے کیا، اور تحت لفظ ترجمہ شاہ رفیع الدین نے کیا۔
कहते हैं कि शाह अब्दुल कादिर का तर्जुमा इल्हामी तर्जुमा। मैं अर्ज करता चलूं कि जितने तराजीम हुए हैं बाद में, शेखुल हिंद का तर्जुमा ले लीजिए या मुआद थानवी का तर्जुमा ले लीजिए या दूसरे बुजुर्गों का तर्जुमा लीजिए, हर तर्जुमे में शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी के तर्जुमे का रंग और उसलूब मौजूद है। गोया कि कुछ उसलूब इस तरह किया, कुछ तरमीम किया। और शाह अब्दुल अजीज साहब का जो गरचे मुख्तलिफ जुबानों में उनकी महारत थी, वो कई जुबानों के, इब्रानी भी जानते थे शाह अब्दुल अजीज साहब। उनकी मजलिस में जितने अहम शोरा, मोमिन तो उनके मुरीद ही थे, लेकिन हजरत ज़ौक़ भी आया करते थे। मोमिन खां मोमिन तो उनके मुरीद थे। उनके इंतकाल पर जो मरसिया कहा है, अब गजब के है, कहा कि वह लगता है कि मुर्दों के ईमान में भी खलवा आ गया, इसीलिए शाह अब्दुल अजीज साहब यहाँ से चले गए। खैर बहुत अहम मरसिया कहा है, उनके कतबे पर मौजूद है। तो मेरा ये ख्याल है कि नजफ खां या इस तरह के तहरीरें जो हैं वो उनके हवाले से जो कही जाती हैं बुनियादी तौर गलत है। अभी भी आपको मैं बताऊं, अकबर आबादी मस्जिद में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने 40 रोज की नमाज पढ़ी है। मैं तो जब मेट्रो के लिए मस्जिद के जगह पर खुदाई हो रही थी, मैं क्या हूँ, बड़ी बड़ी दीवारें थी और उस मस्जिद में हुआ कि 40 रोज शाह अब्दुल अजीज साहब ने शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह नमाज पढ़ी है। शाह साहब के मकातीब में मौजूद हैं, देख लीजिएगा कि बाज वक्त बादशाह आ जाते थे खामोशी से, तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ये करते थे कि मुसल्ला को आगे खिसका देते थे, एक सिरे पर शाह वलीउल्लाह बैठ जाते थे और दूसरे सिरे पर बादशाह तशरीफ फरमा होते थे। इस तरह तो मेरा ख्याल ये है कि किसी भी सुल्तान को इतनी हिम्मत नहीं थी कि खानदान वलीउल्लाही पर कोई इस तरह का इक़दाम करता। अलबत्ता ये बात ज़रूर है जो आज भी ज़हनियत है कि कुरान से रिश्ते कायम करने में कुछ लोग नाराज़ हैं और कहते हैं कि कुरान तो गोया कि ऐसी किताब है कि जिसको समझना और उसको पढ़ना सवाल बहुत मुश्किल है। आज भी वो ज़हनियत है। उस ज़हनियत की वजह से शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के दौर में यूसुफ ज़ुलेखा और जो रवायत जामी इस तरह हल्के बना बना कर पढ़ते थे और उसमें मगन रहते थे। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जब तशरीफ लाए और तर्जुमा किया तो आवाम का ताल्लुक गोया कुरान और हदीस से और बराह रास्त कायम किया, जो कहते हैं तहरीक रुजू अल कुरान। इससे कुछ हल्का चिराग पास जरूर हुआ, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि शाह साहब के पहुंचे उतर वाले या शाह साहब या शाह अब्दुल अजीज साहब को और शाह अब्दुल अजीज साहब को शहर बदर कर। ये तो नहीं है तारीखी एतबार से। जी, मैं लेकिन ये बात तो जैसा आपने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन जहाँ तक मतलब तारीख की बात है उसमें शाह अब्दुल अजीज साहब पे जो जुल्म सितम का मामला रहा है, क्या उस पे आप कुछ ख्याल करें? जो बताया कि छिपकली के उपटन वाला जो मामला है, छिपकली की रिवायत भी मुनासिब रिवायत नहीं है बिल्कुल। वो ये अमीर अली साहब की रिवायतें हैं। वो बहुत सब चीज़ें ऐसी मंसूब की जाती हैं कि अगर आदमी गौर करे। अलबत्ता शाह अब्दुल अजीज साहब के 14 बीमारियां थी और संगीन किस्म की बीमारियां थी, वो बैठ नहीं सकते थे। और वो ये जो तफसीर अजीज़ी है वो इमलाई तफसीर है, वो घूमते रहते थे और तलबा को दर्ज दिया करते थे। तो इस तरह बीमारियां थी, नाबीना हो चुके थे, लेकिन नाबीना होने में उनका हाल ये था कि एक मर्तबा जब अंग्रेज़ों की तरफ से ये कहा गया कि आप मदरसा आलिया के शेखुल इस्लाम हो जाएं और सदर मदरिस हो जाएं, शाह अब्दुल अजीज साहब ने सफ़र किया था। उसी ज़माने में एक मखतूता मिला और वो मखतूता को पढ़ा और पढ़ने के बाद वापस आ गए और वापस आने के बाद वो मखतूता हाथ दर हाथ इन्होंने इसको खरीद लिया, उन्होंने खरीद लिया, उन्होंने इस तरह करते करते ये मखतूता मदरसा शाह अब्दुल अजीज में पहुंचा
اور اس وقت شاہ عبدالعزیز صاحب نابینا ہو چکے تھے. مخطوطے کو ہاتھ لگایا اور کہا کہ یہ وہی مخطوطہ ہے جو میں نے کلکتہ میں دیکھا تھا, یہ وہی مخطوطہ ہے جو کلکتہ میں دیکھا تھا, اور فلاں صفحے پہ دیکھو اس میں یہ لکھا ہوا ہے. چنانچہ ان کے طلع میزان ہے, جب دیکھا تو واقعتاً وہی عبارت موجود تھی. تو بہت ذہین تھے, بہت ذہین. میرے خیال سے شاہ عبدالعزیز صاحب کی ذہانت کا پہنچنا بہت مشکل ہے, لیکن شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز صاحب میں فرق کو سمجھنا چاہیے. شاہ ولی اللہ خواص کے آدمی اور انہوں نے جو کچھ لکھا وہ خواص کے لکھا ہے, اور شاہ عبدالعزیز صاحب نے عوام کو بنا دیا, عوامی سے جوڑ دیا. گویا کہ یہ چنانچہ علاقوں میں تفسیر بیان کرنا اور تقریریں کرنا, یہ سب کام گویا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا. تو شاہ عبدالعزیز صاحب کے دور میں یہ مدرسہ شاہ عبدالعزیز اور اکبر آبادی مسجد یہ گویا کہ تحریک کے مراکز ہو چکے تھے, اور ہر طرح کے فنون انہی سے مرتب کیے جا رہے تھے. تو شاہ عبدالعزیز صاحب کا یہ ہے کہ انہوں نے عوام سے جوڑ دیا مدرسہ. اور سوال میں کرنا چاہتا ہوں خاص کر کے آپ سے ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ شاہ ولی اللہ کی جو شخصیت ہے اس میں ایک تطبیق کا جو پہلو ہے وہ بہت نمایاں پہلو ہے, لیکن ان سب کے باوجود یا شاہ عبدالعزیز کا جو حیات ہے, یا جو ان کی حیات میں جو ان کا خاصہ رہا ہے, وہ بہت زیادہ جلالی نہیں رہا ہے. بہت لوگوں کے درمیان میں ایک دوسرے کے اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے شاہ اسماعیل دہلوی کا ذکر ہے, پھر وہ ایسی چیزیں جن سے بعد میں لوگوں نے بہت زیادہ اختلاف کیا اور اتنے متشدد لوگوں مانتے ہیں, ایسی کیا وجہ رہی ہے؟ کیا آپ اس پہ کچھ بتانا چاہیں؟ دیکھیے, جیسا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا کہ مختلف فقہی مسائل میں تطبیق دینے کے کام کیا تھا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے, اور فیوض الحرمین کا بھی نام لیا ہے ڈاکٹر صاحب نے. فیوض الحرمین میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکاشفہ ذکر کیا ہے. وہ ذکر یہ کیا ہے کہ ایک دفعہ میں روضہ اقدس پر حاضر ہوا, اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ 4 مذاہب ہیں, ان میں سے کون سا مذہب حق ہے جس کی پیروی کی جائے اور نجات پائے. تو فیوض الحرمین میں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ روضہ اقدس سے میرے اوپر القاء کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ 4 مذہب حق ہیں, ان میں سے جون سے مسلک کو کوئی بھی اختیار کر لے گا وہ گویا کہ نجات پا لے گا. چنانچہ میرے لیے انشراح ہو گیا کہ یہ 4 مذہب حق ہیں اور کوئی بھی کسی کو اپنا سکتا ہے. چنانچہ وہ گرچہ حنفی تھے لیکن عملاً حنفی تھے اور تدریساً شافعی اور مالکی ہو جاتے تھے, جو مضبوط حدیث ہوتی ہے. اب رہا ایک دوسری بات آپ نے چھیڑی ہے. معاف کیجیے گا قاسمی صاحب, میں آپ کو یہیں روک رہا ہوں کیونکہ بہت اچھا موضوع ہے, بہت اچھی گفتگو آئی ہے, فیض صاحب نے بہت اچھا سوال کیا. اس پہ میں قاسمی صاحب آپ کو روک رہا ہوں. میں صرف واسع صاحب سے ایک سوال یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ واسع صاحب جو فیض صاحب نے سوال کیا تھا, تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایک اسٹینڈ ہمارے سامنے آنا چاہیے کہ یہ کیا تھا جو انہوں نے سوال کیا تھا, کہ اتنے زیادہ توسع تھا شاہ ولی اللہ کے وہاں, اتنا توسع تھا شاہ عبدالعزیز کے وہاں, کہ ظاہر ہے کہ وہ منقولات اور معقولات کے امام تھے. تو شاہ عبدالعزیز, شاہ اسماعیل دہلوی اور عبداللہ بڈھانوی اتنے متشدد قسم کے کیسے واقع ہوئے بعد میں, جو انہوں نے تقویت الایمان وغیرہ لکھی اور اس میں اتنا متشدد رویے کا اظہار کیا, تو ان کے خانوادے میں تو کوئی ایسا دوسرا شخص ہمیں نظر نہیں آتا. میرے خیال سے اس کا جواب اگر آپ دیں تو زیادہ ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا. نہیں دیکھیے طالب صاحب, آپ نے جو بات کہی وہ اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے. آج بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ایک خاندان کے اندر جی مختلف مزاج اور طبیعتوں کے لوگ ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے
شاہ عبد العزیز صاحب نے، شاہ عبد القادر صاحب نے، شاہ رفیع الدین صاحب نے، اور ان کے بعد کے لوگوں نے بھی یعنی ایک ایسا رویہ اپنایا جو کہ سب کو ملانے والا تھا. لیکن شاہ اسماعیل شہید صاحب جو ہیں، ہوتا ہے کہ وہ ایک بات ہے کہ نئی نسل جو ہے، معاف کیجیے گا، وہ ایک اپنا علیحدہ راستہ چاہتی ہے، اپنی علیحدہ پہچان چاہتی ہے. تو میں اس کو شاہ اسماعیل شہید صاحب کا جو رویہ ہے ایک تو اس کے اوپر لیتا ہوں. دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب اور شاہ عبد العزیز صاحب کے بارے میں ابھی ایک بات جو ابھی یہاں پہ وہ بھی وعدہ کر دوں کہ شاہ عبد العزیز صاحب نے مفتی صاحب سے کیا میں انہوں نے بہت اچھا کیا تھا کہ اس کا اس طرح تذکرہ نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ بات آئی گئی ہے تو علمی اس پہ بات ہونی چاہیے. شاہ عبد العزیز صاحب نے فتویٰ دیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، ہندوستان کے دارالعرب ہونے کا. ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ شاہ صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے عبدالی کو بلایا تھا. جی، شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات اگر آپ پڑھیے، جو کہ نظامی صاحب کے پروفیسر خلیق احمد نظامی نے ان کو ترتیب دیا ہے، تو یہ ایک بات ہے کہ خالی یہ نہیں ہے کہ ان کے یہاں یہ توسع جو تھا وہ دینی اعتبار سے تھا، وہ تطبیق چاہتے تھے. اور فیوز الحرمین میں جو بات کہی گئی ہے وہ صرف 4 جو ایک طرح سے فقہی مسالک اور مکاتب ہیں، ان کے علاوہ ایک بات جو اور بھی ہے وہ یہ کہ ہمیں جو شاہ صاحب ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب ہیں، ان کا شیعت سے قربت کا بھی پتہ چلتا ہے. معاف کیجیے گا، اس بات کو بھی ہمیں کیا وہ نہیں کرنا چاہیے. تو شاہ اسماعیل شہید صاحب نے جو راستہ اختیار کیا اور جو ایک طرح سے اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھا، خاص طور سے سید احمد شہید صاحب جن سے کہ وہ ایک طرح سے جن کے زیر اثر تھے، وہ انہوں نے جس سماج میں رہ رہے تھے اس سماج میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کو دیکھنے کے بعد یہ ایک رویہ اپنایا. اس رویے کی ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں اس سے اتفاق بھی نہیں کرتے ہیں، اس کی تائید بھی نہیں کرتے ہیں. اور ایک بات جو میں نے کم سے کم سیکھی ہے، میں آپ سے بڑے ادب سے عرض کروں، شاہ اسماعیل شہید صاحب کا بڑا ادب و احترام کرتے ہوئے، کہ ہمیں زبان و بیان کے استعمال میں اور قلم کے استعمال میں انتہائی محتاط ہونا چاہیے. شاہ صاحب نے تقویت الایمان کے اندر بعض ایسی باتیں جس میں مجھے ان کی، میں آپ کو بتا دوں، میں آپ سے بالکل صاف بات عرض کر دوں، میں ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں کرتا ہوں، لیکن جس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کی ہے وہ زبان جو ہے ان کے لیے ایک طرح سے پریشانی کا سبب ان کے لیے نہ بنی ہو، لیکن مسلم معاشرے کے لیے وہ بہرحال ایک آزمائش کا سبب اور پریشانی کا سبب بن گئی ہے. اور اس پر ہم سب جانتے ہیں وہ جس راستے پہ نکل گئے، وہ راستہ جو تھا وہ ہم سب جانتے ہیں کہ بالا کوٹ میں 1831 میں جو کچھ ہوا وہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے ہماری تاریخ کا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انتہا پسندی جو ہے اس کی کوئی پھر حد نہیں رہتی ہے. اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمیں لوگوں کو حکمت کے ساتھ اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرنی چاہیے. جب آپ ایک دفعہ ان سے ایک ٹکراؤ کی پالیسی اپناتے ہیں تو پھر خدا نہ کرے ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ بالا کوٹ میں دیکھنے کو ملا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں پر ایک طرح سے سبق لینا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے. لیکن میں پھر ایک بات کہوں گا کہ ہمیں کوئی بھی ہو، ہمیں کس سے اختلاف کتنا ہو، میں نے پہلے بھی کہا تھا تقویت الایمان کے بارے میں، لیکن ہمیں لوگوں کو ایک طرح راندہ درگاہ نہیں کرنا چاہیے. بہت بہت اچھی بات واسع صاحب نے بہت کھل کے بہت اچھی بات کہی. فیض بھائی میں بس ایک چھوٹا سا اگر آپ اجازت دیں تو چھوٹے چھوٹے 2 سوال میں مفتی صاحب سے پوچھوں گا، پھر یہ ہمارا سیشن اختتام کی طرف آئے گا. قاسمی صاحب مجھے صرف 2 باتیں یہ جاننا ہے کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ علامہ فضل حق خیرآبادی اور مفتی صدر الدین آزردہ یہ دونوں شاہ عبد العزیز کے شاگرد تھے اور انہوں نے شاہ عبد العزیز سے پڑھا تھا. تو کیا شاہ اسماعیل دہلوی کا کوئی تعلق شاہ ان سے فضل امام خیرآبادی سے اس نوعیت کا تھا؟ یہ شاہ اسماعیل شہید کے سلسلے میں ایک صاحب گئے
فضل حق خیر آبادی کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ وہ تو اس طرح کے خیال کے ہیں، تو فضل حق خیر آبادی نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ وہ تو اس سطح کے عالم ہیں۔ دیکھیے، ایک جو دور تھا وہ انگریزوں کا دور تھا، انگریز آ رہے تھے، اور ان کے اندر ایک انگریزوں کے خلاف ایک جذبہ تھا۔ شاہ اسماعیل شہید نے کلکتہ کے اندر تقریر کی تھی، اور بقول خواجہ صاحب 10,000 کا مجمع تھا، اس میں کہا تھا کہ یہ میری تحریک ہندوؤں کے خلاف نہیں ہے، سکھوں کے خلاف نہیں ہے، یہ انگریزوں کے خلاف ہے۔ تو یہ جو اکابر کے کچھ جزیاتی اختلاف ہیں، فضل حق خیر آبادی ایک خاص مکتب فکر کے تھے، لیکن شاہ صاحب کا احترام کرتے، اسماعیل شہید کا احترام کرتے تھے، اور ان کا، اور خاص طور پر سر سید مرحوم کو دیکھ لیجئے، کہتے تھے اسماعیل شہید کی مجلس میں میں ان کا آواز سننے جاتا ہوں۔ یہ تو یقیناً بہت اچھی بات، میرے سوال کا جواب آپ نے دیا اور بہت اچھا جواب تھا۔ بس ایک آخری سوال، اس کے بعد ہم آخری سوال واضح صاحب سے کریں گے، پھر سیشن ختم ہو جائے گا۔ ایک آخری سوال مجھے یہ کرنا ہے کہ مفتی صاحب، کیا شاہ صاحب، شاہ ولی اللہ اور ان کے خانوادے کا دلی میں جو اس وقت کا جو تعلیمی نظام تھا، اس تعلیمی نظام میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز اور ان کے پورے خانوادے کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے؟ اگر آپ مجھے 1 منٹ میں بتا سکیں تو برائے مہربانی بتائیں۔ آج صغیر میں جو نظام تعلیم ہے، جی، بر صغیر میں جو نظام تعلیم ہے، وہ فکر ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز یا شاہ عبدالرحیم کے اسلوب اور انہی کے طریقہ کار پر چلتا ہے، اور کوئی ادارہ نہیں ہے، علی گڑھ ہو یا دارالعلوم دیوبند ہو یا مظاہر ہو یا ندوہ ہو، یہ سب فکر ولی اللہ کے اوپر ادارے قائم ہیں۔ تو بہت بڑا اثر ہے، انہوں نے گویا کہ بہت سب چیزوں کو چھاٹ کر، منطق فلسفہ کو کچھ کم کر کے حدیث اور قرآن کو اس میں رائج کیا۔ یہ ایسا انقلابی نصاب تیار کیا ہے جس کا اثر آج بھی ہے۔ یقیناً۔ واسی صاحب، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں، میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ اس زمانے کی دلی ہو یا بعد کی دلی ہو یا ہندوستان ہو یا بر صغیر ہو، بلکہ یہ کہنا چاہیے، آپ شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان کے جو علمی فتوحات ہیں اور جو ان سے کیے گئے علمی اکتسابات ہیں، اس کا انکار ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیے دلی کالج کی پوری تحریک کو دیکھ لیے، جو کہ بعد میں جو مدرسہ غازی الدین حیدر تھا بنیادی طور پہ، اس کے اندر بھی وہی لوگ تھے جو کہ یہاں سے پڑھ کے نکلے تھے، ان کے یہاں سے، اور انہوں نے ہی کمان سنبھالی تھی۔ جی، اور معاف کیجیے گا، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آج پھر ایک دفعہ ضرورت ہے کہ ہم شاہ صاحب کی طرح سے تطبیق کا اصول اختیار کریں، توسع اختیار کریں، اور علم و فضل جو ہے اس میں تحقیق کی جو انہوں نے داغ بیل ڈالی تھی اس کو آگے بڑھائیں۔ ایک چیز اگر آپ کہیں تو میں بیان کر کے ختم کروں۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب۔ جی، مولانا قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، وہ حج کرنے گئے، یمن کے قریب گئے تو ان کا جہاز کچھ وہ ہو گیا، ایک بندرگاہ پر رک گیا، تو کسی نے بتایا کہ یہاں بہت بڑے محدث ہیں جو بہت ضعیف ہو گئے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے اور انہوں نے پوچھا کس سے پڑھے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں شاہ عبد الغنی سے پڑھا ہوں۔ تو وہ محدث ان سے ناواقف تھے، انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کس سے پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ شاہ اسحاق سے پڑھا ہے، تو ان سے بھی وہ واقف نہیں تھے۔ پھر کہا شاہ عبدالعزیز سے انہوں نے پڑھا ہے، تو انہوں نے اچھا۔ پھر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شجر توبہ ہے، یعنی توبہ یعنی ایک درخت ہے، اور وہ درخت جنت سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ توبہ کے شاخیں جہاں جہاں ہیں وہاں وہاں جنت ہے،
اور جہاں جہاں شاخیں نہیں ہیں وہاں پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو گویا کہ شاہ ولی اللہ کو صرف ہندوستانی نہیں بلکہ عالمی اسلام میں ان کی حدیث فہمی، قرآن فہمی اور گویا تطبیق دینے کے بعد آج بھی مقاصد شریعت کے بات کرتے ہیں، مقاصد اسرار شریعت کے بعد شاہ ولی اللہ گویا کہ امام غزالی اور ابن کے بعد وہی شخص ہیں جنہوں نے تطبیق کا کام کیا، جس پر ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بہت مفصل گفتگو کی ہے. تو اس وقت ضرورت ہے کہ تطبیق کا کام کیا جائے اور گویا کہ تمام مذاہب کو قریب کیا جائے، اور شاہ ولی اللہ نے تمام مسالک کو قریب کیا ہے. یہی شاہ ولی اللہ کا اصل پیغام ہے کہ اختلافات کو ختم کیا جائے اور گویا کہ تمام مسلک کے لوگ بیٹھیں اور قرآن و حدیث کو ہی ماخذ بنائیں. شکریہ. میں پھر سے آپ اس محفل میں آئے، میں آپ دونوں شخص کا بہت شکر گزار ہوں، اور خاص کر کے مفتی عطاء الرحمن قاسمی اور پروفیسر اختر الواسع اور انجمن ترقی اردو ہند کا پھر سے میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کام کے لیے انتخاب کیا. اور مجھے لگتا ہے کہ وقت ہو چکا ہے اور محفل یہاں پہ اختتام کی جاتی ہے. شکریہ.